الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چاند کی 26ویں تاریخ ہے اور دسمبر کی 31ویں تاریخ ہے. اس لیے اس مناسبت سے، اس حوالے سے آج کے جمعہ میں چند باتیں آپ کی خدمت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آئیے اس سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں انتہائی الفت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، سمجھ لیجیے کہ یہ تقریر کا خلاصہ ہے. شاعر کہتا ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اسلامی سال کا آغاز یعنی قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور عیسوی سال کا آغاز یعنی انگریزی سال کا آغاز جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اسلامی تاریخ، اسلامی ڈیٹ، اسلامی تاریخ سورج ڈوبنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد بدل جاتی ہے. آج 26ویں تاریخ ہے، سورج ڈوب جائے گا، 27ویں تاریخ شروع ہو جائے گی. اور عیسوی تاریخ آدھی رات کے بعد بدلتی ہے. آدھی رات کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد انگریزی تاریخ بدلتی ہے. قمری سال میں جو مہینے ہیں، جو اسلامی سال کے مہینے ہیں، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الآخرہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ. یہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں. سال کی ابتدا یعنی ہجری سال کی جو ابتدا ہوئی
وہ واقعہ ہجرت جس سال پیش آیا اسی سال سے ہجری سن کا آغاز ہوا. آج 1445 چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ پیش آئے ہوئے 1443 سال ہو گئے. ہمیں مہینوں کے نام نہیں معلوم ہے تو ہمیں یہ ہجری سن کا آغاز کب ہوا یہ کیسے معلوم ہوگا. اور انگریزی سال کی جو شروعات ہوئی یعنی عیسوی کیلنڈر کی جو شروعات ہوئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سال سے. آج اگر 2021 چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوئے 2021 سال ہو گئے. یہ مطلب ہے اس کا. لیکن یاد رکھیں اسلامی سن ہجری کا آغاز واقعہ ہجرت کے سال سے شروع ہوا لیکن مہینے محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ جو مہینے ہیں یہ مہینے آج نہیں بنے، کل نہیں بنے، یہ مہینے بہت پہلے بنے ہیں. انہی مہینوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یعنی مطلب کیا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی کی تعداد یعنی مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یہ اللہ کی کتاب میں ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صاف صاف فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یہ 12 مہینے ہیں اور یہ کب سے ہیں؟ تب سے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ محرم الحرام یہ آج یہ 2 سال 4 سال 100 سال 2 سال پہلے نہیں بنا بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت سے یہ مہینوں کے نام بھی پڑے ہوئے ہیں. لیکن ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ جو 12 مہینے میں نے گنایا آپ کے سامنے ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. مطلب ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے. ان میں قتال، لڑائی جھگڑا حرام ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی حضور کی بعثت سے پہلے لوگ ان 4 مہینوں کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ اور قتال نہیں کرتے تھے. وہ 4 مہینے کون ہیں؟ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے. اور ایک مہینہ ہے رجب المرجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان مہینوں کی عزت اور احترام زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی کرتے تھے. حالانکہ حضور کی بعثت ابھی تک نہیں ہوئی تھی، حضور نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اس وقت بھی عرب کے لوگ ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور ان میں جنگ نہیں کرتے تھے. تو یہ مہینوں کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم میں موجود ہے. ان مہینوں کے بارے میں جاننا اور ان مہینوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ ہماری عید کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، بقرعید کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، شب برات کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، حج کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، مدت غزات کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، عدت کا تعلق اسی مہینے سے ہے، حیض کا تعلق انہی مہینوں سے ہے. اسی لیے اسی طرح زکات ہے، رمضان ہے، ان چیزوں کا تعلق ان مہینوں سے ہے. اس لیے اسلامی سال کے بارے میں معلوم ہونا اور مہینوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا مسلمان کے اوپر ضروری ہے. اگر سارے مسلمان ترک کر دیں، کسی بھی مسلمان کو، سارے مسلمان کو اگر معلوم نہ ہو اسلامی سال کے بارے میں، ہجری کیلنڈر کے بارے میں، تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے.
بعض لوگوں کو معلوم ہے, بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے, تو باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو سب لوگ گنہگار ہوں گے. جس طرح جنازہ کی نماز ہے, جنازہ کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب لوگ گنہگار. اگر چند لوگوں نے بھی پڑھ لی یا ایک آدمی نے بھی پڑھ لیا تو سب لوگوں کی طرف سے ہو گیا. تو آج ہمیں انگریزی مہینوں کے نام معلوم ہے, ہمارے بچوں کو معلوم ہے انگریزی مہینوں کے نام. ابھی اگر پوچھا جائے کون سا سال چل رہا ہے, سب بچہ بتا دے گا, سب لوگ بتا دیں گے. مہینہ پوچھا جائے مہینے بتا دیں گے, تاریخ پوچھی جائے تاریخ بتا دیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی اگر پوچھا جائے, اتنا بڑا مجمع ہے, پوچھا جائے کون سا سال چل رہا ہے, سال نہیں بتا پائیں گے. سال تو بڑی بات ہے, پوچھا جائے کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینہ نہیں بتا پائیں گے. مہینہ بھی تو بہت دور کی بات ہے. اگر پوچھا جائے کون سی تاریخ ہے, یہ بھی مسلمانوں کو نہیں معلوم. حالانکہ ہر مسجد میں ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے, پیپر پڑھتے ہیں آپ کو تاریخ نہیں معلوم. اور انگریزی تاریخ کا حال یہ ہے کہ آپ کو سال بھی معلوم ہے, مہینہ بھی معلوم ہے, تاریخ بھی معلوم ہے. اس لیے ہر جمعہ میں ہم بتا دیتے ہیں کہ مہینہ کون سا ہے, تاریخ کون سی ہے, تاکہ کم سے کم ہر جمعہ میں آپ کو معلوم ہو جائے اور اسی حساب سے آپ کو تاریخ یاد رہے. لیکن لوگوں کی بے توجہی اور لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ دین سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگ بے حیائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں, فحاشی کی طرف مائل ہو رہے ہیں, بے پردگی کی طرف مائل ہو رہے ہیں, غیر ضروری کاموں میں مائل ہو رہے ہیں. ابھی نیا سال آیا نہیں ہے, 2022 ابھی آنے والا ہے, لیکن ابھی سے 2022 کو منانے کی جو تیاریاں چل رہی ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں, خود جان رہے ہیں کہ کیا نہیں ہو رہا ہے. نئے سال کی آمد پر, نئے سال کے آنے پر کس قدر بے حیائیاں ہو رہی ہے, کس قدر بے پردگیاں ہو رہی ہے, کس قدر عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے, اور کس قدر گانے بجانے ہوتے ہیں, کس قدر ناچنا گانا ہوتا ہے. برائیوں کا ایک سیلاب آ جاتا ہے. اگر غیر کر رہے ہیں تو بھائی کرے وہ, ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے. اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر. اگر غیر کر رہے تو کرنے دو. لیکن اگر مسلمان بھی کر رہے ہیں ان کاموں کو, وہ نبی کے اسوا کو چھوڑ کر, نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر مسلمان بھی ان کاموں کو کریں, اور وہ بھی 31 کو اور نئے سال کے آنے کی خوشی میں وہ بھی ناچنا گانا شروع کر دیں, وہ بھی گانا بجانا شروع کر دیں, اور وہ بھی اچھل کودنا شروع کر دیں, تو اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس قدر بے حیائی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے نیا سال جب آئے, چاہے کوئی بھی نیا سال ہو یا کوئی بھی نیا مہینہ ہو یا نئی تاریخ ہی کیوں نہ ہو, جب وہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نیا سال جو ہوتا ہے, نیا سال یا نیا مہینہ, یہ جشن منانے کی تاریخ نہیں ہوتی ہے, یہ ناچنے گانے کی تاریخ نہیں ہوتی ہے, اچھلنے کودنے کی تاریخ نہیں ہوتی. یہ 31 جو ہے یہ عیش اور مستی کی تاریخ نہیں ہوتی ہے. یہ تاریخ محاسبہ کی ہوتی ہے. محاسبہ کا مطلب کیا ہے؟ محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے حساب لگائیے کہ آپ نے کیا کیا. سال گزر گیا, دوسرا سال آ گیا, کیا کیا آپ نے 2021 میں, آپ نے کیا کیا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب نیا سال آئے, اگر آپ منانا ہی چاہتے ہیں نیا سال کو, تو نئے سال میں آپ 2 کام کریں, 2 چیزیں کیجئے نئے سال میں. جب نیا سال آئے, پہلی چیز ماضی کا احتساب, اور دوسری چیز فیوچر کی پلاننگ. آپ کا فیوچر کیسا ہوگا اس کی پلاننگ کیجئے. آپ کا ماضی کیسے گزرا, پاسٹ کیسا گزرا, اس کا حساب لگائیے. نئے سال میں یہ ہونا چاہیے. نئے سال میں ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے, فحاشی اور بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. نئے سال میں 2 کام کریں, ماضی کا احتساب کریں, فیوچر کی پلاننگ کریں, مستقبل کی منصوبہ بندی کریں. آپ بیٹھ جائیں 31 کی تاریخ کو اور یہ سوچیں کہ 2021 ہم سے رخصت ہو رہا ہے, 2022 پہ ہم قدم رکھ رہے ہیں. 2021 میں ہم نے کیا کیا, ہم نے کتنے گناہ کیے, کتنی نمازیں چھوڑی, کتنے لوگوں کے دل دکھائے, کتنے لوگوں کو تکلیف دی, کتنے لوگوں سے حسد کیا, کتنے لوگوں کی غیبت کی, کہاں کہاں شراب پیا, کس کو چھیڑا, کس کو بد نظری کے ساتھ دیکھا, کس کا دل دکھایا, کس کی زمین غصب کیا, کہاں کہاں سے ہم سے کوتاہی ہوئی. یہ ماضی کا احتساب کریں.
جب ماضی کا احتساب ہو جائے پھر اس کے بعد آپ منصوبہ بنائیں مستقبل کی، فیوچر کی پلاننگ کریں کہ چلیے جو بھی ہوا 2021 جس طرح سے بھی گزر گیا، لیکن اب 2022 جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، 2022 میں جو ہم قدم رکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2022 بھی اسی طرح گزر جائے۔ اب ہم یہ 2022 کس طرح گزاریں گے، یہ آنے والا سال ہم کس طرح گزاریں گے، یہ پلاننگ کریں کہ ہم سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے ہم ان تمام نمازوں کی قضا پڑھیں گے، جن جن لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہے ان لوگوں کو منانے کی کوشش کریں گے، جن جن کا حق ہم نے غصب کیا ہے ہم ان کو واپس کریں گے، جہاں جہاں پہ میں نے والدین کی نافرمانی کی ہے ہم والدین کو منائیں گے، والدین گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ فیوچر کی پلاننگ کریں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پہلے، اب نماز پڑھیں گے، پہلے زکات نہیں دیتے تھے اس سال زکات دیں گے، پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے اس سال روزہ رکھیں گے، پہلے صدقہ نہیں کرتے تھے اس سال صدقہ بھی کریں گے۔ فیوچر کی پلاننگ کریں، اس طرح جب آپ پلاننگ کریں گے ہوگا کیا، مان لیا جائے آپ نے پلاننگ کیا کہ 2021 میں تو میں نے یوں ہی ایسی نماز پڑھ لیا، ہم کو سورتیں بھی یاد نہیں تھی، دعائیں بھی یاد نہیں تھی، 2021 میں نے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کیا۔ اب 2022 میں آپ ایک پلان بنائے، ایک منصوبہ بنائے، یہ 2022 جو ہے ایک سال کم نہیں ہوتا ہے، یہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، ایک سال قید خانے میں گزارے کوئی ایک سال تو اس کو پتا چلے گا، جیل میں گزارے کوئی ایک سال تو اس کو پتا چلے گا۔ ایک سال کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہے، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک مہینہ بھی لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ یہ پلاننگ کریں کہ 2022 میں ہم اپنے قرآن کی تلاوت کو صحیح کریں گے، جو جو صورتیں ہم کو یاد نہیں ہم ان صورتوں کو یاد کریں گے، جو جو آیتیں ہم کو یاد نہیں ان آیتوں کو یاد کریں گے، قرآن میں نماز میں جو جو دعائیں پڑھی جاتی ہے ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے۔ کم سے کم یہ پلاننگ لے کے تو چلیں کہ 2022 میں ہم یہ سب ساری چیزیں کریں گے، پھر 2023 میں آپ کا ایک اور پلان ہوگا، 2024 میں ایک اور پلان ہوگا آپ کا۔ تو آدمی چاہے جتنی بھی سستی کرے، آدمی کے پاس چاہے جتنا بھی کام ہو، لیکن اگر اس پلاننگ کے ساتھ کام کرے نا تو 2-3 سال کے عرصے میں ان کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی، وہ بہت ساری چیزیں کر لے گا۔ لیکن ہمارے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، بغیر پلاننگ کے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ غیروں کو دیکھیں آپ، یا کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں آپ کہ ان کا کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا ہے، ہر دن کا ہر گھنٹے کا پلان ہوتا ہے، ان کے پاس ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ ہم صبح کو اٹھتے ہیں، صبح کو اٹھنے کے بعد ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں، کوئی منصوبہ ہی نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، آج اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اس سال میں کیا کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں، بغیر پلاننگ کے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ نئے سال میں اگر داخل ہوئے تو اس پر زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ہنسنے اور کھیلنے، ناچنے اور گانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال گھٹ گیا ہے۔ آپ 60 سال کے تھے، 59 سال کے ہو گئے، 50 سال کے تھے، 49 سال کے ہو گئے، 1 سال آپ کی زندگی کا گھٹ گیا۔ تو یہ ناچنے والی بات کہاں ہوئی، یہ جشن بنانے والی بات کہاں سے آئی؟ یہ تو افسوس والی بات ہے کہ ہماری زندگی کا حصہ کم ہو گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دنوں کا مجموعہ ہے، اگر ایک دن بھی گزر گیا تو سمجھ لو کہ تمہارا ایک حصہ گزر گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی چیز کے جانے پر، کسی بھی چیز پر اتنا شرمندگی مجھے نہیں ہوئی، کسی بھی چیز پر اتنا میں شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ اس دن کے جانے پر مجھے شرمندگی ہوئی کہ دن کا سورج غروب ہو گیا اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ میں سب سے زیادہ اس دن پر شرمندہ ہوا، اتنا شرمندہ میں کبھی کسی بھی چیز پر نہیں ہوا کہ دن گزر گیا، میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو پایا۔ اور یہ جو 31 کی تاریخ کو لوگ بے حیائی اور برائی کرتے ہیں، اس کو ایک نعمت ملی نا بھائی۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ 2021 کو ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ 2022 کو دیکھ نہیں سکے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم 2022 کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا کرم ہے
تو ایک نعمت ہے یہ. تو نعمت کے ملنے پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ خدا کی نافرمانی کرنی چاہیے. لیکن لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہے. ایک آواز نعمت کے وقت باجے کی آواز. حضور فرماتے ہیں دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں, یعنی اللہ کی لعنت ہے ان دو آوازوں پر. ایک کیا ہے؟ نعمت کے وقت باجے کی آواز, اور دوسری ہے مصیبت کے وقت رونے کی آواز. مصیبت کے وقت رونے کی آواز اور نعمت کے وقت باجے کی آواز, گانا بجانے کی آواز, یہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نعمت ملے ہمیں گانا بجانا نہیں کرنا چاہیے. نعمت ملے تو اس نعمت کا اظہار کیجئے, خدا کا شکر ادا کیجئے. اور جب مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت آواز کے ساتھ یا سینہ پیٹ پیٹ کر یا بالوں کو کھول کر یا چلا چلا کر رونا نہیں چاہیے, بلکہ اس وقت صبر کرنا چاہیے. اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے, اگر آپ شکر کریں گے تو شکر کرنے والوں کے لیے بھی جنت ہے. قیامت کے دن قبر میں 3 سوال ہوں گے اور قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے. سوال تو بہت سارے ہوں گے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیں, پہلے ان 8 سوالوں کے بارے میں سوچ لیں تھوڑی دیر. قبر میں 3 سوال, قیامت کے دن 5 سوال. ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ قبر میں کیا سوال ہوگا؟ من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ ما تقول فی شان ھذا الرجل, تو اس عظیم الشان رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ قبر میں یہ 3 سوال. اور حشر میں قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک ان سے 5 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے. اب یہ 5 سوالات کیسے ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں اس کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جوابات اسے حاصل نہیں کر لیے جائیں گے. پہلا سوال, زندگی کہاں گزاری؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ زندگی 31 منایا, نئے سال کی آمد پر جشن منایا, نئے سال کی آمد پر خوشی منایا, ناچنا گانا کیا, تیری نافرمانی کیا؟ پہلا سوال یہی ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں کھپائی. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال ہوگا مال کہاں پہ خرچ کیا. مال کے بارے میں 2 سوال, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں پہ خرچ کیا. اور 5واں سوال, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. ہمارے پاس تو علم ہی نہیں کہ ہم عمل کریں, علم سے ہم بہت دور ہیں. تو پہلا سوال یہ ہوا کہ تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا. تو ایسے آدمی سے پھر 6 سوال ہوگا. پہلے اسے یہی سوال ہوگا کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا, کیونکہ علم حاصل کرنا تو فرض تھا, بقدر ضرورت علم حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض تھا, تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا. اور جس نے علم حاصل کیا تھا اس سے یہی کہا جائے گا کہ جتنا تیرے پاس علم تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا. ان 8 سوالوں کے جوابات ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں. اس لیے نیا سال جب آئے تو نئے سال میں خدا کی نافرمانی نہیں, نئے سال کا جشن منانا چھوڑیں, ناچنا گانا چھوڑیں, بلکہ نئے سال پر یہ 2 چیزیں کریں, ماضی کا احتساب کریں اور مستقبل کی پلاننگ کریں. ماضی میں ہم سے کیا ہوا اس کا احتساب کریں, توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں روئیں, گر گرائیں, آنسو بہائیں, اور منصوبہ بنائیں مستقبل کی کہ ہمیں مستقبل میں اب کیا کرنا ہے. جو ہوا سو ہوا, لیکن اب ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے. اگر کوئی آدمی یہ 2 چیزیں بھی کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت حد تک اس کی زندگی کامیاب ہوگی. سال بدل جاتا ہے لیکن ہم لوگ نہیں بدلتے ہیں. سال بدل گیا لیکن ہم لوگ بدلے نہیں. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. اگر آپ مبارکباد دینا چاہیں, جیسے بہت سارے لوگ فیس بک میں, واٹس ایپ میں, کچھ لوگ تو حدیث بھی سنا دیتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد جو پہلے پیش کرے گا اس کو جنت ملے گی. کوئی کہتا ہے کہ جو ہے اس کو جہنم سے آزادی مل جائے گی, اور کوئی کہے گا کہ جو ہے اس کو آزادی لکھ دی جائے گی. مطلب طرح طرح کی حدیثیں سناتے ہیں, حالانکہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے.
صحابہ کرام کی زندگی سے جو ہمیں طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نیا مہینہ آتا یا نیا سال آتا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے اور ایک دوسرے کو سکھاتے تھے. ایک دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیا؟ وہ دعا پڑھتے تھے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن والجواز من الشیطان. یہ دعا کرتے تھے یعنی اے اللہ ہمیں اس نئے سال کے ساتھ، ہمارے لیے اس نئے سال کو، اے اللہ ہمارے لیے اس نئے سال کو امن و ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، اور شیطان کی پناہ کے ساتھ داخل فرما. یہ دعا مانگا کرتے تھے صحابہ کرام. اگر آپ اس انداز میں یہ دعا پڑھیں تو آپ یقیناً صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے کہلائیں گے. تو آپ اس طرح سے دعا کریں، یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہنا ہی چاہیں، نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں، تو آپ ان کو دعا دے دیں کہ تمہارے لیے یہ نیا سال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ نیا سال جو ہے بابرکت بنائے. اس طرح سے آپ دعا دے دیں، اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو دعا دے دیں کہ آپ کے لیے یہ نیا سال بابرکت ہو. غیر اسلامی طریقوں کو نہ اپنائیں اور اسلامی طریقے کو اپنا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام خرافات سے، ان تمام بے حیائی اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیے، صفوں کو درست کر لیجئے اور صفوں کو درست کرتے کرتے ایک اعلان بھی سماعت کر لیجئے کہ آج بعد نماز عشاء محمد وسیم صمد مسجد میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. مقرر خصوصی کے طور پر حضرت حافظ و قاری حضرت مولانا اکبر حسین رضوی خطیب و امام مدینہ مسجد تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر نعت خواہ موجود رہیں گے. لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آج بعد نماز عشاء اس پروگرام میں شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چاند کی 26ویں تاریخ ہے اور دسمبر کی 31ویں تاریخ ہے. اس لیے اس مناسبت سے، اس حوالے سے آج کے جمعہ میں چند باتیں آپ کی خدمت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آئیے اس سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں انتہائی الفت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. سمجھ لیجیے کہ یہ تقریر کا خلاصہ ہے. شاعر کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی،
طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی سال کا آغاز یعنی قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور عیسوی سال کا آغاز یعنی انگریزی سال کا آغاز جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ، اسلامی ڈیٹ، اسلامی تاریخ سورج ڈوبنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد بدل جاتی ہے۔ آج 26ویں تاریخ ہے، سورج ڈوب جائے گا، 27ویں تاریخ شروع ہو جائے گی، اور عیسوی تاریخ آدھی رات کے بعد بدلتی ہے۔ آدھی رات کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد انگریزی تاریخ بدلتی ہے۔ قمری سال میں جو مہینے ہیں، جو اسلامی سال کے مہینے ہیں، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الآخرہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ سال کی ابتدا یعنی ہجری سال کی جو ابتدا ہوئی وہ واقعہ ہجرت جس سال پیش آیا اسی سال سے ہجری سن کا آغاز ہوا۔ آج 1443 چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ پیش آئے ہوئے 1443 سال ہو گئے۔ ہمیں مہینوں کے نام نہیں معلوم ہے تو ہمیں یہ ہجری سن کا آغاز کب ہوا یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اور انگریزی سال کی جو شروعات ہوئی یعنی عیسوی کیلنڈر کی جو شروعات ہوئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سال سے۔ آج اگر 2021 چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوئے 2021 سال ہو گئے، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن یاد رکھیں اسلامی سن ہجری کا آغاز واقعہ ہجرت کے سال سے شروع ہوا، لیکن مہینے محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ جو مہینے ہیں یہ مہینے آج نہیں بنے، کل نہیں بنے، یہ مہینے بہت پہلے بنے ہیں۔ انہی مہینوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، یعنی مطلب کیا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی کی تعداد یعنی مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صاف صاف فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یہ 12 مہینے ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ تب سے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ محرم الحرام یہ آج یہ 2 سال 4 سال 100 سال 2 سال پہلے نہیں بنا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت سے یہ مہینوں کے نام بھی پڑے ہوئے ہیں. لیکن ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ جو 12 مہینے میں نے گنایا آپ کے سامنے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. مطلب ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے. ان میں قتال، لڑائی جھگڑا حرام ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی حضور کی بعثت سے پہلے لوگ ان 4 مہینوں کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں میں جنگ اور قتال نہیں کرتے تھے. وہ 4 مہینے کون ہیں؟ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ لگاتار 3 مہینے. اور ایک مہینہ ہے رجب المرجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان مہینوں کی عزت اور احترام زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی کرتے تھے، حالانکہ حضور کی بعثت ابھی تک نہیں ہوئی تھی. حضور نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اس وقت بھی عرب کے لوگ ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور ان میں جنگ نہیں کرتے تھے. تو یہ مہینوں کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم میں موجود ہے. ان مہینوں کے بارے میں جاننا اور ان مہینوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ ہماری عید کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، بقرعید کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، شب برات کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، حج کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، مدت رضاعت کا تعلق انہی مہینوں سے ہے، عدت کا تعلق اسی مہینے سے ہے، حیض کا تعلق انہی مہینوں سے ہے. اسی لیے اسی طرح زکات ہے، رمضان ہے، ان چیزوں کا تعلق ان مہینوں سے ہے. اس لیے اسلامی سال کے بارے میں معلوم ہونا اور مہینوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا مسلمان کے اوپر ضروری ہے. اگر سارے مسلمان ترک کر دیں، کسی بھی مسلمان کو، سارے مسلمان کو اگر معلوم نہ ہو اسلامی سال کے بارے میں، ہجری کیلنڈر کے بارے میں، تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. بعض لوگوں کو معلوم ہے، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو سب لوگ گنہگار ہوں گے. جس طرح جنازہ کی نماز ہے، جنازہ کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب لوگ گنہگار. اگر چند لوگوں نے بھی پڑھ لی یا ایک آدمی نے بھی پڑھ لیا تو سب لوگوں کی طرف سے ہو گیا. تو آج ہمیں انگریزی مہینوں کے نام معلوم ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہے انگریزی مہینوں کے نام. ابھی اگر پوچھا جائے کون سا سال چل رہا ہے، سب بچہ بتا دے گا، سب لوگ بتا دیں گے. مہینہ پوچھا جائے مہینے بتا دیں گے، تاریخ پوچھی جائے تاریخ بتا دیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی اگر پوچھا جائے، اتنا بڑا مجمع ہے، پوچھا جائے کون سا سال چل رہا ہے، سال نہیں بتا پائیں گے. سال تو بڑی بات ہے، پوچھا جائے کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینہ نہیں بتا پائیں گے. مہینہ بھی تو بہت دور کی بات ہے. اگر پوچھا جائے کون سی تاریخ ہے، یہ بھی مسلمانوں کو نہیں معلوم. حالانکہ ہر مسجد میں ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، پیپر پڑھتے ہیں آپ کو تاریخ نہیں معلوم. اور انگریزی تاریخ کا حال یہ ہے کہ آپ کو سال بھی معلوم ہے، مہینہ بھی معلوم ہے، تاریخ بھی معلوم ہے. اس لیے ہر جمعہ میں ہم بتا دیتے ہیں کہ مہینہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، تاکہ کم سے کم ہر جمعہ میں آپ کو معلوم ہو جائے اور اسی حساب سے آپ کو تاریخ یاد رہے. لیکن لوگوں کی بے توجہی اور لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ دین سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگ بے حیائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، فحاشی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بے پردگی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، غیر ضروری کاموں میں مائل ہو رہے ہیں. ابھی نیا سال آیا نہیں ہے، 2022 ابھی آنے والا ہے، لیکن ابھی سے 2022 کو منانے کی جو تیاریاں چل رہی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، خود جان رہے ہیں کہ کیا نہیں ہو رہا ہے. نئے سال کی آمد پر، نئے سال کے آنے پر کس قدر بے حیائیاں ہو رہی ہے، کس قدر بے پردگیاں ہو رہی ہے، کس قدر عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے، اور کس قدر گانے بجانے ہوتے ہیں، کس قدر ناچنا گانا ہوتا ہے. برائیوں کا ایک سیلاب آ جاتا ہے. اگر غیر کر رہے ہیں تو بھائی کرے وہ، ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے. اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر. اگر غیر کر رہے تو کرنے دو.
لیکن اگر مسلمان بھی کر رہے ہیں ان کاموں کو, وہ نبی کے اسوا کو چھوڑ کر, نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر مسلمان بھی ان کاموں کو کریں, اور وہ بھی 31 کو اور نئے سال کے آنے کی خوشی میں وہ بھی ناچنا گانا شروع کر دیں, وہ بھی گانا بجانا شروع کر دیں, اور وہ بھی اچھل کودنا شروع کر دیں, تو اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس قدر بے حیائی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے نیا سال جب آئے, چاہے کوئی بھی نیا سال ہو یا کوئی بھی نیا مہینہ ہو یا نئی تاریخ ہی کیوں نہ ہو, جب وہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نیا سال جو ہوتا ہے, نیا سال یا نیا مہینہ, یہ جشن منانے کی تاریخ نہیں ہوتی ہے, یہ ناچنے گانے کی تاریخ نہیں ہوتی ہے, اچھلنے کودنے کی تاریخ نہیں ہوتی. یہ 31 جو ہے یہ عیش اور مستی کی تاریخ نہیں ہوتی ہے, یہ تاریخ محاسبہ کی ہوتی ہے. محاسبہ کا مطلب کیا ہے؟ محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے حساب لگائیے کہ آپ نے کیا کیا. سال گزر گیا, دوسرا سال آ گیا, کیا کیا آپ نے 2021 میں, آپ نے کیا کیا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب نیا سال آئے, اگر آپ منانا ہی چاہتے ہیں نیا سال کو, تو نئے سال میں آپ 2 کام کریں, 2 چیزیں کیجئے نئے سال میں. جب نیا سال آئے, پہلی چیز ماضی کا احتساب, اور دوسری چیز فیوچر کی پلاننگ. آپ کا فیوچر کیسا ہوگا اس کی پلاننگ کیجئے. آپ کا ماضی کیسے گزرا, پاسٹ کیسا گزرا, اس کا حساب لگائیے. نئے سال میں یہ ہونا چاہیے. نئے سال میں ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے, فحاشی اور بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. نئے سال میں 2 کام کریں, ماضی کا احتساب کریں, فیوچر کی پلاننگ کریں, مستقبل کی منصوبہ بندی کریں. آپ بیٹھ جائیں 31 کی تاریخ کو اور یہ سوچیں کہ 2021 ہم سے رخصت ہو رہا ہے, 2022 پہ ہم قدم رکھ رہے ہیں. 2021 میں ہم نے کیا کیا, ہم نے کتنے گناہ کیے, کتنی نمازیں چھوڑی, کتنے لوگوں کے دل دکھائے, کتنے لوگوں کو تکلیف دی, کتنے لوگوں سے حسد کیا, کتنے لوگوں کی غیبت کی, کہاں کہاں شراب پیا, کس کو چھیڑا, کس کو بد نظری کے ساتھ دیکھا, کس کا دل دکھایا, کس کی زمین غصب کیا, کہاں کہاں سے ہم سے کوتاہی ہوئی. یہ ماضی کا احتساب کریں. جب ماضی کا احتساب ہو جائے پھر اس کے بعد آپ منصوبہ بنائیں مستقبل کی, فیوچر کی پلاننگ کریں کہ چلیے جو بھی ہوا 2021 جس طرح سے بھی گزر گیا, لیکن اب 2022 جو ہمارے سامنے آ رہا ہے, 2022 میں جو ہم قدم رکھ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ 2022 بھی اسی طرح گزر جائے. اب ہم یہ 2022 کس طرح گزاریں گے, یہ آنے والا سال ہم کس طرح گزاریں گے, یہ پلاننگ کریں کہ ہم سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے ہم ان تمام نمازوں کی قضا پڑھیں گے. جن جن لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہے ان لوگوں کو منانے کی کوشش کریں گے. جن جن کا حق ہم نے غصب کیا ہے ہم ان کو واپس کریں گے. جہاں جہاں پہ میں نے والدین کی نافرمانی کی ہے ہم والدین کو منائیں گے. والدین گزر چکے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. فیوچر کی پلاننگ کریں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پہلے, اب نماز پڑھیں گے. پہلے زکات نہیں دیتے تھے, اس سال زکات دیں گے. پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے, اس سال روزہ رکھیں گے. پہلے صدقہ نہیں کرتے تھے, اس سال صدقہ بھی کریں گے. فیوچر کی پلاننگ کریں. اس طرح جب آپ پلاننگ کریں گے ہوگا کیا, مان لیا جائے آپ نے پلاننگ کیا کہ 2021 میں تو میں نے یوں ہی ایسی نماز پڑھ لیا, ہم کو سورتیں بھی یاد نہیں تھی, دعائیں بھی یاد نہیں تھی. 2021 میں نے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کیا. اب 2022 میں آپ ایک پلان بنائے, ایک منصوبہ بنائے. یہ 2022 جو ہے 1 سال کم نہیں ہوتا ہے, یہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. 1 سال قید خانے میں گزارے کوئی 1 سال تو اس کو پتا چلے گا, جیل میں گزارے کوئی 1 سال تو اس کو پتا چلے گا. 1 سال کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہے, بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 1 مہینہ بھی لمبا عرصہ ہوتا ہے. آپ یہ پلاننگ کریں کہ 2022 میں ہم اپنے قرآن کی تلاوت کو صحیح کریں گے. جو جو سورتیں ہم کو یاد نہیں ہم ان سورتوں کو یاد کریں گے. جو جو آیتیں ہم کو یاد نہیں ان آیتوں کو یاد کریں گے. قرآن میں نماز میں جو جو دعائیں پڑھی جاتی ہے ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے. کم سے کم یہ پلاننگ لے کے تو چلیں کہ 2022 میں ہم یہ سب ساری چیزیں کریں گے. پھر 2023 میں آپ کا ایک اور پلان ہوگا, 2024 میں ایک اور پلان ہوگا آپ کا. تو آدمی چاہے جتنی بھی سستی کرے, آدمی کے بعد چاہے جتنا بھی کام ہو, لیکن اگر اس پلاننگ کے ساتھ کام کرے نا تو 2-3 سال کے عرصے میں ان کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی, وہ بہت ساری چیزیں کر لے گا. لیکن ہمارے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, بغیر پلاننگ کے ہم زندگی گزارتے ہیں.
غیروں کو دیکھیں آپ یا کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں آپ کہ ان کا کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا ہے. ہر دن کا ہر گھنٹے کا پلان ہوتا ہے ان کے پاس, ایک منصوبہ ہوتا ہے. ہم صبح کو اٹھتے ہیں, صبح کو اٹھنے کے بعد ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں, کوئی منصوبہ ہی نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے آج, اس مہینے میں کیا کرنا ہے, اس سال میں کیا کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی پلان نہیں. بغیر پلاننگ کے ہم زندگی گزارتے ہیں. میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, آپ نئے سال میں اگر داخل ہوئے تو اس پر زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. ہنسنے اور کھیلنے, ناچنے اور گانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال گھٹ گیا ہے. آپ 60 سال کے تھے, 59 سال کے ہو گئے, 50 سال کے تھے, 49 سال کے ہو گئے. 1 سال آپ کی زندگی کا گھٹ گیا. تو یہ ناچنے والی بات کہاں ہوئی, یہ جشن بنانے والی بات کہاں سے آئی؟ یہ تو افسوس والی بات ہے کہ ہماری زندگی کا حصہ کم ہو گیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, تو دنوں کا مجموعہ ہے, اگر ایک دن بھی گزر گیا تو سمجھ لو کہ تمہارا ایک حصہ گزر گیا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی چیز کے جانے پر, کسی بھی چیز پر اتنا شرمندگی مجھے نہیں ہوئی, کسی بھی چیز پر اتنا میں شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ اس دن کے جانے پر مجھے شرمندگی ہوئی کہ دن کا سورج غروب ہو گیا اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں اضافہ نہیں ہو سکا. میں سب سے زیادہ اس دن پر شرمندہ ہوا. اتنا شرمندہ میں کبھی کسی بھی چیز پر نہیں ہوا کہ دن گزر گیا, میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو پایا. اور یہ جو 31 کی تاریخ کو لوگ بے حیائی اور برائی کرتے ہیں, اس کو ایک نعمت ملی نا بھائی. بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ 2021 کو ہی اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ 2022 کو دیکھ نہیں سکے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم 2022 کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا کرم ہے, تو ایک نعمت ہے یہ. تو نعمت کے ملنے پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ خدا کی نافرمانی کرنی چاہیے. لیکن لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہے. ایک آواز نعمت کے وقت باجے کی آواز. حضور فرماتے ہیں 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہے, یعنی اللہ کی لعنت ہے ان 2 آوازوں پر. ایک کیا ہے؟ نعمت کے وقت باجے کی آواز, اور دوسری ہے مصیبت کے وقت رونے کی آواز. مصیبت کے وقت رونے کی آواز اور نعمت کے وقت باجے کی آواز, گانا بجانے کی آواز. یہ 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نعمت ملے ہمیں گانا بجانا نہیں کرنا چاہیے. نعمت ملے تو اس نعمت کا اظہار کیجئے, خدا کا شکر ادا کیجئے. اور جب مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت آواز کے ساتھ یا سینہ پیٹ پیٹ کر یا بالوں کو کھول کر یا چلا چلا کر رونا نہیں چاہیے, بلکہ اس وقت صبر کرنا چاہیے. اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے, اگر آپ شکر کریں گے تو شکر کرنے والوں کے لیے بھی جنت ہے. قیامت کے دن قبر میں 3 سوال ہوں گے اور قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے. سوال تو بہت سارے ہوں گے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیں, پہلے ان 8 سوالوں کے بارے میں سوچ لیں تھوڑی دیر. قبر میں 3 سوال, قیامت کے دن 5 سوال. ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ قبر میں کیا سوال ہوگا؟ من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ ما تقول فی شان ھذا الرجل, تو اس عظیم الشان رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ قبر میں یہ 3 سوال. اور حشر میں قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک ان سے 5 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے. اب یہ 5 سوالات کیسے ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں اس کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جوابات اسے حاصل نہیں کر لیے جائیں گے. پہلا سوال, زندگی کہاں گزاری؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟
کیا آپ یہ کہیں گے کہ زندگی 31 منایا, نئے سال کی آمد پر جشن منایا, نئے سال کی آمد پر خوشی منایا, ناچنا گانا کیا, تیری نافرمانی کیا؟ پہلا سوال یہی ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری, دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں کھپائی, تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا, چوتھا سوال ہوگا مال کہاں پہ خرچ کیا. مال کے بارے میں 2 سوال, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں پہ خرچ کیا, اور 5واں سوال اپنے علم پر کتنا عمل کیا. ہمارے پاس تو علم ہی نہیں کہ ہم عمل کریں, علم سے ہم بہت دور ہیں. تو پہلا سوال یہ ہوا کہ تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا. تو ایسے آدمی سے پھر 6 سوال ہوگا. پہلے اسے یہی سوال ہوگا کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا, کیونکہ علم حاصل کرنا تو فرض تھا, بقدر ضرورت علم حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض تھا, تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا. اور جس نے علم حاصل کیا تھا اس سے یہی کہا جائے گا کہ جتنا تیرے پاس علم تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا. ان 8 سوالوں کے جوابات ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں. اس لیے نیا سال جب آئے تو نئے سال میں خدا کی نافرمانی نہیں, نئے سال کا جشن منانا چھوڑیں, ناچنا گانا چھوڑیں, بلکہ نئے سال پر یہ 2 چیزیں کریں, ماضی کا احتساب کریں اور مستقبل کی پلاننگ کریں. ماضی میں ہم سے کیا ہوا اس کا احتساب کریں, توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں روئیں, گر گرائیں, آنسو بہائیں, اور منصوبہ بنائیں مستقبل کی کہ ہمیں مستقبل میں اب کیا کرنا ہے. جو ہوا سو ہوا, لیکن اب ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے. اگر کوئی آدمی یہ 2 چیزیں بھی کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت حد تک اس کی زندگی کامیاب ہوگی. سال بدل جاتا ہے لیکن ہم لوگ نہیں بدلتے ہیں. سال بدل گیا لیکن ہم لوگ بدلے نہیں. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. اگر آپ مبارکباد دینا چاہیں, جیسے بہت سارے لوگ فیس بک میں, واٹس ایپ میں, کچھ لوگ تو حدیث بھی سنا دیتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد جو پہلے پیش کرے گا اس کو جنت ملے گی. کوئی کہتا ہے کہ جو ہے اس کو جہنم سے آزادی مل جائے گی, اور کوئی کہے گا کہ جو ہے اس کو آزادی لکھ دی جائے گی. مطلب طرح طرح کی حدیثیں سناتے ہیں, حالانکہ اس طرح کی کوئی حدیثیں نہیں ہیں. صحابہ کرام کی زندگی سے جو ہمیں طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نیا مہینہ آتا یا نیا سال آتا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے اور ایک دوسرے کو سکھاتے تھے. ایک دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیا؟ وہ دعا پڑھتے تھے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. یہ دعا کرتے تھے, یعنی اے اللہ ہمیں اس نئے سال کے ساتھ, ہمارے لیے اس نئے سال کو, اے اللہ ہمارے لیے اس نئے سال کو امن و ایمان کے ساتھ, سلامتی اور اسلام کے ساتھ, اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ, اور شیطان کی پناہ کے ساتھ داخل فرما. یہ دعا مانگا کرتے تھے صحابہ کرام. اگر آپ اس انداز میں یہ دعا پڑھیں تو آپ یقیناً صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے کہلائیں گے. تو آپ اس طرح سے دعا کریں, یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہنا ہی چاہیں, نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں, تو آپ ان کو دعا دے دیں کہ تمہارے لیے یہ نیا سال مبارک ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ نیا سال جو ہے بابرکت بنائے. اس طرح سے آپ دعا دے دیں, اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو دعا دے دیں کہ آپ کے لیے یہ نیا سال بابرکت ہو. غیر اسلامی طریقوں کو نہ اپنائیں اور اسلامی طریقے کو اپنا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام خرافات سے, ان تمام بے-حیائی اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیے, صفوں کو درست کر لیجئے, اور صفوں کو درست کرتے کرتے ایک اعلان بھی سماعت کر لیجئے کہ آج بعد نماز عشاء محمد وسیم صمد مسجد میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. مقرر خصوصی کے طور پر حضرت حافظ و قاری حضرت مولانا اکبر حسین رضوی خطیب و امام مدینہ مسجد تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر نعت خواہ موجود رہیں گے. لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آج بعد نماز عشاء اس پروگرام میں شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کریں. سنت پڑھیں.